السلام علیکم، ویلکم ٹو گو ہائی لیول 30 ڈیز چیلنج ڈے 18۔ اور آج میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو چیزیں ایکسپلین کروں گا اباؤٹ لیڈ نرچرنگ سسٹم اور کولڈ لیڈس کو پیئنگ کلائنٹس کے اندر کیسے شفٹ کیا جاتا ہے۔ لاسٹ 2 to 3 ویڈیوز کے اندر میں نے باتیں کی تھی کہ لانگ نرچرنگ کریں، اس کو ای میل نرچرنگ پہ لے کے جائیں، اس کو کورس پرچیزنگ کی نرچرنگ پہ لے کے جائیں۔ تو جیسے کہ ہم ایک پورا سیکوینس لے کے چل رہے ہیں ایک ریئل کلائنٹ کے لیے، آئی این کے انسٹیٹیوٹ کے جو اپوائنٹمنٹ بکنگ فنل ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو این ایل پی کا کورس ہے اس کے سیلنگ پوائنٹس کے حوالے سے، تو اب میں دونوں کو آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ آج کی جو پوری ویڈیو ہے وہ ہے ہماری 2 days کوچنگ بزنس نرچر سسٹم کہ واٹ از لیڈ نرچرنگ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا۔ وائی موسٹ لیڈ ڈزنٹ بائی امیڈینٹلی، کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک پروگرام دیکھتے تو ہیں مگر وہ پرچیز نہیں کرتے، اس کی کیا ریزن ہے؟ 7 days نرچرنگ کیمپین کیوں ضروری ہے؟ ایجوکیشنل ای میل سیکوینس بھیجنی کیوں ضروری ہے؟ ایس ایم ایس فالو اپ یا واٹس اپ میسیجنگ فالو اپ اسٹریٹجی، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلڈنگ ٹرسٹ آٹومیٹکلی، ری انگیجنگ کولڈ لیڈس، اور اگر جو لیڈس کولڈ ہوں گی ان کو دوبارہ کیسے ری ایکٹیویٹ یا ری انگیج کرنا ہے۔ بلڈ ریلیشن شپ بیفور دا سیل، جب بھی کوئی آپ کا پروگرام ہوتا ہے اس سے پہلے اگر آپ کوئی پروگرام لانچ کرتے ہیں تو آپ کا اپنی آڈینس کے ساتھ یا آپ کے اپنے بائرس کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک ایک انٹریکشن ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو جانتے ہوں، آپ کو پہچانتے ہوں، آپ کے فیس سے فیملر ہوں یا آپ کی پروڈکٹ سے فیملر ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے لانگ نرچرنگ سیکوینسز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں۔ لانگ نرچرنگ مین کنیکٹڈ ود پراسپیکٹ انٹل دے آر ریڈی ٹو بائی۔ بہت سارے انٹرپرنورز ہیں، آپ نے اگر 2 مہینے پہلے بھی ان سے کوئی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کی یا ان کا کسی پروگرام کے لیے آپ نے آپٹ ان کیا، اس کو پرچیز نہیں کیا، تو آپ نوٹس کریں گے کہ آپ کو 1 دن بعد 2 دن کے بعد ایک آدھ ای میل ان کی آ رہی ہوگی جس میں وہ آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ پروگرام جس پرابلم کے لیے آپ نے اس کو انرول کیا تھا اس کو آپ پرچیز کریں۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اپنا 1-on-1 سیشن بیچ رہے ہوں گے یا فری آپ کو اپوائنٹمنٹ بکنگ کی آفر کر رہے ہوں گے، یا پھر آپ کو جو ہے ان کا سیل پیج ہے اس کے اوپر آپ کی اپنی ای میل کی ٹریفک جو ہے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہوں گے۔ موسٹ پیپل وانٹ بک اے کال آن اے ڈے 1۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ ایک فنل چلا رہے ہیں، آپ کی اتھارٹی نہیں ہے، تو پاسبلی لوگ آپ کے کیلنڈر کے اوپر پہلے دن اپوائنٹمنٹ بکنگ نہیں کریں گے۔ موسٹ پیپل نیڈ ٹرسٹ فرسٹ، لوگوں کا آپ پہ اعتماد ہوگا تو پھر آپ جو بھی چیز کہیں گے، جو بولیں گے، آپ لوگ بات سنیں گے۔ موسٹ پیپل نیڈ ملٹیپل ٹچ پوائنٹس، دا سولوشن از یوز آٹومیٹ ٹو ایجوکیٹ، بلڈ ٹرسٹ ود ویلیویبل کنٹینٹ اور اسٹے ویزیبل انٹل دے آر ریڈی۔ تب تک ان کو اپنی ویزیبلٹی دکھاتے رہے جب تک وہ کلوز نہیں ہو جاتے۔ تو اپنا ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے ایک تو آپ اپنا ویڈیو کانٹینٹ بناتے ہیں یا آپ کا کوئی اور میڈیم ہے وہاں سے آپ کرتے ہیں، دوسرا آپ ای میلز کے تھرو آپ ایک ان کے ساتھ ریلیشن، ان کے ساتھ ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں۔ سائیکالوجی کیا ہے؟ انڈرسٹینڈنگ بائر بیہیویئرس، بجٹ کنسرنز ہوتے ہیں، دے کانٹ افورڈ رائٹ ناؤ، ایک یہ ریزن ہو سکتی ہے۔ بیڈ ٹائمنگ ہو سکتی ہے، اٹس ناٹ رائٹ ٹائم ٹو مومنٹ، اٹس ناٹ رائٹ مومنٹ فار دیم، مطلب وہ جو چیز کرنا چاہ رہے ہیں، جو چیز آپ ان کو دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ اس وقت اس کو خریدنے کے اس موڈ میں نہیں ہے یا وہ ان کے لیے رائٹ ٹائم نہیں ہے۔ need more information, they want to learn more about your program, they want to learn more about you. lack of trust، مگر آپ بہت زیادہ آن لائن جو مارکیٹنگ کے اندر جو سب سے مین کنسرن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مین سب سے جو ڈیفیکلٹ کام ہے لوگوں کا اپنے اوپر یا اس برانڈ کے اوپر یا انٹرپرنور کے اوپر ٹرسٹ بلڈ کرنا ہے۔ اگر میں اپنی مثال دوں تو آج سے پہلے اس یوٹیوب چینل سے پہلے یا اس 30 days چینل سے پہلے آپ لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، تو اب کیا ہے کہ آپ مجھے جانتے بھی ہیں، مجھے پہچانتے بھی ہیں اور میرے کنٹینٹ سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ اب میں اگر کوئی چیز بولتا ہوں یا میں اپنا کورس لانچ کرتا ہوں تو مجھے اتنی زیادہ ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی کہ مجھے آپ لوگوں کو کنونس کرنا پڑے۔ اور اس کے بعد کمپیئرنگ آپشنز ہیں، دے آر لوکنگ ٹو کمپیٹیٹر ٹو، وہ آپ جو چیز آفر کر رہے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے میں جی ایچ ایل پڑھا رہا ہوں تو جی ایچ ایل کے اور بھی بہت سارے انٹرپرنورز ہیں جو بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں، مجھ سے بھی اچھا پڑھا رہے ہیں، اور مجھے بھی ان کو فالو کرنا پڑتا ہے اور شاید وہ بھی مجھے فالو کر رہے ہوں گے کہ تو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ بیہیویئرس تھے بائرس کے۔ اس کے بعد اگلی جو سلائیڈ ہے وہ ہے کیمپین۔
جس وقت آپ ایک نرچرنگ سیکوینس بناتے ہیں، ایک پروڈکٹ بناتے ہیں، تو اس کے اندر نرچرنگ کیمپین ہونا بڑی ضروری ہے۔ ہم نے جو لاسٹ ویڈیو کے اندر ایک آپٹ ان فارم بنایا تھا، اس کے بعد ہم نے کیلنڈر لگایا، کیلنڈر کے بعد ہم نے اس کو لنک کیا اپنے پروگرام کے ساتھ کہ وہ اپوائنٹمنٹ کے بعد کمپلیٹ کریں گے اور وہ پھر اس کے بعد پروگرام پرچیز کریں گے، اور پروگرام کی پیمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کو آن بورڈنگ کے لیے انرول کرتے ہیں۔ تو اگلی جو ویڈیو وہ ہماری آن بورڈنگ کے اوپر ہے کہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہمارا جو فلو چلا ہے، ویب سائٹ سے لے کے لینڈنگ پیج پہ آپٹ ان سے لے کے اپوائنٹمنٹ سے پروگرام کی انرولمنٹ، اور انرولمنٹ کے بعد آپ کی آن بورڈنگ۔ تو نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ ہماری آن بورڈنگ پہ کہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو آن بورڈ کیسے کرنا ہے۔ تو اس میں جو 7 days نرچرنگ کیمپین ایگزامپل ہے، جس کے اندر ڈے 1 ویلکم ای میل، ڈے 2 کے اندر آپ کو یور اسٹوری آف ایکسپیرینس، جس بھی انڈسٹری میں ہے آپ کو سیکنڈ ڈے اس طرح کی اسٹوری بیس جو ہے وہ ای میل لکھنی پڑے گی یا ایس ایم ایس لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ اسٹوڈنٹ سکسیس اسٹوریز آپ نے بھیجنی ہے ای میل کے اندر یا ایس ایم ایس کے اندر، اور اس کے بعد کامن مسٹیک پیپل میک، مطلب جو بھی انڈسٹری ہے اس کے اندر کامنلی لوگ کون سی مسٹیکس کر رہے ہیں۔ ہیلپ فل ٹریننگ ریسورسز، جیسے آپ ان کو فری پی ڈی ایف دے رہے ہیں، فری ٹریننگ سیریز دے رہے ہیں، فری ویڈیو کا لنک دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ڈے 7 کے اندر اگر وہ وہاں پہ بھی نہیں کلوز ہوتا تو پھر آپ ان کو آخر میں جا کے فری اسٹریٹجی کال کی آفر کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ سٹیپس ہیں کہ پہلے آپ ویلکم کرتے ہیں، پھر ان کو سٹوریز کے ساتھ اپنا کوئی ایک کال ٹو ایکشن بھیجتے ہیں، پھر آپ دوسرا کال ٹو ایکشن بھیجتے ہیں، ریسورسز بھی آپ نے بھیج دیے، مگر کچھ نہ ہوا تو آخر میں آپ ان کو 101، کیونکہ کال جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے کہ بندہ ڈائریکٹلی کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور بہت جو بڑے انٹرپرنورز ہیں وہ یہ چیزیں آفر بھی نہیں کرتے، وہ تو ڈائریکٹلی پھر آپ کو اپنے لینڈنگ پیج پہ ہی نرچر کرتے رہتے ہیں۔ گیو ویلیو ان ایوری ای میل، سیو ہارٹ سیلڈ فار 7 days، 7 دن تک ان کو نرچر کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ کنورٹ ہو جائیں تو دیٹس گڈ۔ اس کے بعد آپ کو اپنی کانٹینٹ کی اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ جس میں آپ ٹریننگ ویڈیوز بنائیں، اس میں کیس اسٹڈیز آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پہ۔ کانٹینٹ اسٹریٹجی جو ہے یہ آپ کو بڑی اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو اس پہ ایک لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانے میں بڑا محنت بھی لگتی ہے، اور بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں کانٹینٹ کریشن کے اندر جو کہ لوگوں کے ساتھ باؤنڈنگ بڑی اچھی بنا لیتے ہیں، جس میں یہ میں نے کچھ 5 قسم کی ڈفرینٹ جو ہیں وہ کیٹیگریز آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں ٹریننگ ویڈیوز ہیں، جیسے کہ میں اس وقت ٹریننگ ویڈیوز بنا رہا ہوں، شارٹ ٹیوٹوریلز ہیں دیٹ سالوز اے اسپیسیفک پرابلم۔ کوئی بھی ایک انڈسٹری ہے اس کا اگر آپ نے پرابلم سالو کیا ہوا ہے تو آپ اس کے سلوشن کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیس اسٹڈیز، آپ نے جو اسی انڈسٹری کے اندر آپ نے جو سلوشن پرووائڈ کیا ہیں اسی کے اراؤنڈ آپ کانٹینٹ بناتے ہیں، کلائنٹ کے ریئل کیس اسٹڈیز لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، انڈسٹریز کے بارے میں ٹپس دیتے ہیں، کوئک ایکشنیبل ایڈوائسز دیتے ہیں کہ یہ ایکشن کریں گے تو آپ اس مسٹیک سے بچ جائیں گے، جو کام آپ نے 2 مہینوں میں کرنا ہے وہ آپ کا 1 ڈیڑھ 2 ماہ کے اندر ہو جائے گا۔ فری پی ڈی ایف ریسورسز آپ ان کو شیئر کرتے ہیں، لینڈنگ پیج پہ شیئر کرتے ہیں، ٹریفک ڈائیورٹ کرتے ہیں، آپٹ ان کرواتے ہیں، یا آپ ای میلز کے تھرو ان کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں یا ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا ساری چیزوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں آپ کا گول ہوتا ہے بیکم دا ٹرسٹڈ ایکسپرٹ ان نیش بیفور آسکنگ فار دا سیل۔ اس میں ایک مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ میری برانڈنگ کو دیکھیں تو میری پوری برانڈنگ جو ہے وہ جی ایچ ایل کے اراؤنڈ ہی گھوم رہی ہے، اس کی ایکسپرٹیز کے اندر، اسی کو پڑھانے کے اندر۔ تو یہ جو کانٹینٹ میں کریٹ کر رہا ہوں یہ بھی ایک یہ سمجھے کہ میری سیلنگ کانٹینٹ ہے، جس میں فری ویلیو دے رہا ہوں، فری پڑھا رہا ہوں، بیکاز آف بلڈنگ مائی اتھارٹی اینڈ بیکم ایز اے ایکسپرٹ ان گو ہائی لیول۔ اس میں پھر ملٹیپل چینلز جو ہیں وہ ہمیں یوز کرنے پڑتے ہیں، جس میں ای میل بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہمارا ایس ایم ایس بھی ہو سکتا ہے، ہمارا واٹس ایپ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ ای میل کھولے تو آپ کا میسیج ہو، جب وہ ایس ایم ایس کھولے تو آپ کا میسیج ہو، جب وہ واٹس ایپ اوپن کرے تو اس کے اندر بھی آپ کا کوئی ایجوکیشنل کانٹینٹ، آپ کا سکسیس اسٹوری، کیس اسٹڈیز اس کے ان باکس میں ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی وہ آپ کو دیکھے تو اسے اس کے مائنڈ سیٹ پہ سائیکولوجیکلی اس پہ امپیکٹ پڑے کہ ہی از اے اتھارٹی اینڈ ہی از اے ویری واٹ ایور ہی از ڈوئنگ ہی از ورکنگ ایز اے پروفیشنل۔ اس کے بعد ری ایکٹیویشن، برنگ اولڈ لیڈس بیک ٹو دا لائف۔ لیڈ جوائن 30 days ago but never book a call. They are still interested but maybe
forget about you. جس وقت اس نے آپ کا کوئی فیس بک ایڈ دیکھا، آپ کی ای میل دیکھی، آپ کا لینڈنگ پیج دیکھا، آپ کی ویڈیو دیکھی، تو اس کو اس وقت انٹرسٹ ملی، مگر وہ سم ہاؤ ہی لیفٹ دا ویڈیو، ہی لیفٹ دا ای میل، اس کے بعد وہ کسی کام میں بزی ہو گیا اور وہ بھول گیا. تو اس صورت کے اندر پھر اسپیشل ری انگیجمنٹ ای میلز بھیجیں، شیئرز دا سکسیس سٹوریز، پھر اس کو ریمائنڈ کروائیں، لمیٹڈ ٹائم آفرز کی ای میلز بھیجیں، ایس ایم ایس بھیجیں، یا اس بندے کو فیس بک ایڈز، گوگل ایڈز کے تھرو آپ لمیٹڈ ٹائم آفر کے ساتھ ری ٹارگٹ کریں، یا ری ٹارگٹنگ کے تھرو ان کو اسٹریٹجی کال کی انویٹیشن دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ دوبارہ ری انگیج ہو سکیں. اولڈ لیڈز بیکم اے نیو اپرچونٹی، نیور لیٹ اے کانٹینٹ ٹو گو ویسٹ. کوئی بھی لیڈ آپ کے پاس آئی ہے اس کو اس طرح ڈسکارڈ نہ ہونے دیں کہ آپ وہ اس کو بھول جائیں، اور وہ لیڈ آپ کی پاسبلی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کنورٹ ہونے والی لیڈ ہو جس کو آپ اگنور کر رہے ہو. یا مثال کے طور پر آپ کے پاس 4 لیڈز ہیں، آپ نے ایک کو ریچ آؤٹ کیا اور 4 کو نہیں کیا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ چاروں آپ کی کلوز ہونے والی ہو، جس کو آپ نے ریچ آؤٹ کیا وہ آپ کی کلوز ہونے والی لیڈ نہ ہو. تو اب میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہم نے پریویس آٹومیشنز کی تھی لاسٹ ویڈیوز کے اندر، اس کے اندر میں نے کچھ چینجز کیے ہیں، اس میں کانٹینٹ اپڈیٹ کیا ہے، اور لیڈ آپٹ ان ویلکم، یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی پچھلے جو ہیں سیشن کے اندر پریکٹیکلی کر چکے ہیں، مگر اس پوری سلائڈز کے اندر، اس ویڈیو کے اندر کچھ ٹاپکس ایکسپلیشن ایسی ضروری تھی نرسرنگ کیمپین کے حوالے سے، جو میں نے سمجھا کہ آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے جس وقت آپ کہیں گے کہ ہم ای میل مارکیٹنگ کر کے دیں گے، یا ایک کسی کو اچھا سلوشن بنا کے دینے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. یہ صرف کوچنگ بزنس کے لیے ہی ضروری نہیں ہے. اس طرح کی اسٹریٹجی جو میرا ایکسپیرینس ہے، اب لوکل کیمپینز کے، لوکل مارکیٹنگ کے اندر، لوکل بزنسز کے اندر بھی ان کو نرچرنگ، ان کے کسٹمر ریلیشن شپ جرنی کی بیس کے اوپر آپ ان کو نرچر کر سکتے ہیں اور ان کو کلوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بزنس کا آبجیکٹیو ایٹ دا اینڈ سیل ہی ہے، وہ چاہے سروس کی صورت میں ہو، چاہے بک کی صورت میں ہو، چاہے آپ کی پروڈکٹ کی صورت میں ہو. ورک فلو میں اگر آپ جائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے 01 کا نیمنگ کنونشن دیا کہ اس میں اپوائنٹمنٹ بکنگ کی نرچرنگ ہے. اگر اس میں آپ دیکھیں تو ہمارا اس میں فارم کا ٹریگر ہے، اس کے بعد میں نے ٹیگ لگایا، اپرچونٹی اپڈیٹ کی ہے، یوزر کو اسائن کیا ہے، اس کے بعد پہلی ای میل کی ہے، پھر دوسری کی ہے، پھر تیسری کی ہے. تو یہاں پہ میں نے گول لگایا ہے کہ بیسیکلی اس پورے بزنس کا جو گول ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے لیڈ سبمیشن کیپچر کرنی ہے، اس کے بعد اس کو نرچر کیا جا رہا ہے اپوائنٹ بکنگ کے اندر. تو یہ آپ دیکھیں ای میل کے اندر بھی فرینڈلی ریمائنڈر، بک یور کنسلٹیشن ود آئی این کے اف یو آر سیریس، امپروو یور کانفیڈنس، ایموشنل ویل بینگ اور پرسنل گروتھ، دس سیشن کین ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دا نیکسٹ اسٹیپ. اور اس کے اندر یہ ان کے کیلنڈر کا لنک ہے. اس فرسٹ ہماری جو نرسرنگ کیمپین ہے اس کے اندر ہمارا گول ہے اپوائنٹمنٹ بکنگ. پریویسلی ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا کہ جب اپوائنٹمنٹ اگلے سٹیپ پہ جاتی تھی تو ہمیں یہاں پہ یہ جو ہے ہمارا سیکنڈ ہے ورک فلو، جس کے اندر اپوائنٹمنٹ سٹیٹس کنفرم ہو رہا ہے، اور جیسے کنفرم ہو رہا ہے تو اس کو یہ فالو اپ میسیجز جا رہے ہیں. پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا تھا، یہاں سے آ کے ہمیں ریموو فرام پریویس ورک فلو ریموو کرنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ کسی بھی اسٹیج کے اوپر جب اپوائنٹمنٹ کنفرم ہوتی سب سے پہلے وہ یہاں سے آ کے پچھلے ورک فلو سے اس کو ریموو کرتا تھا. یہ لاجک ابھی بھی لگ سکتی ہے، بٹ یہ ایک نیا فیچر آیا گو ہائی لیول میں جو ہم اب یوز کر رہے ہیں، جس سے ہمیں یہ بیک اینڈ فورتھ جا کے ریموو یا یہ چیزیں کرنی نہیں پڑتی، کیونکہ اس ورک فلو کے اندر میں نے جو گول لگایا ہے وہ لگایا ہے اپوائنٹمنٹ کنفرم اس کیلنڈر کے اور اینڈ دس ورک فلو. جیسے یہ لاجک گول میچ کرے گا اس کو اس ورک فلو سے سٹاپ کر دے گا، وہ چاہے آپ کا اس ای میل کے بعد ہی یا اس نے اگلا سٹیپ لے لیا یا اس ای میل کے بعد لے لیا یا اس ای میل کے بعد لے لیا، اس کو یہ اگلی ای میلز نہیں جائیں گی. اور یہ میں نے سیٹ اپ کیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں پہلا 01 پہلا سٹیپ، 02 دوسرا سٹیپ، 03 کال کنفرم، اس کے بعد 04 نو شو کی نرسرنگ، اور اس کے بعد آگے پیمنٹ ریسیو والا جو فارم ہے جیسا کہ یہ اس کے اندر میں نے بنایا ہے، یہ ہماری اگلی آن بورڈنگ والی جو کلاس ہے اس کے اندر میں اس کو کور کروں گا. اس میں دیکھیں یہ پرچیز، جب یہ پرچیز ہوگا تو پھر اگلے ورک فلو کے اندر اس کو ہم آگے کیسے اس کی سبمیشنز، اس کی آن بورڈنگ کریں گے، یہ اگلی جو ہماری ہے کلاس اس کے اندر ہے. اسی طرح جو ہے اس کے اندر اگر آپ کال کمپلیٹ دیکھیں تو کال کمپلیٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی میں نے یہ بنائی نہیں، بٹ اس کا پورا یہ اس کا ٹریگر یہ بنے گا کہ جیسے ہی کال کمپلیٹ ہوئی ہے
اس کا سٹیٹس اپوائنٹمنٹ سٹیٹس جو آئے گا شو کال کمپلیٹ کا مطلب ہے کہ لیڈ آئی ہے شو ہوئی ہے، اس کے بعد اگلا آپ نے اس کے اندر سٹیپ کروانا ہے۔ تو یہاں سے کال کمپلیٹ کی جیسے ہی ہوگا تو یہ ٹریگر جیسے آپ اس کی جا کے سٹیٹس چینج کریں گے تو یہ آٹومیشن ٹریگر کرے گی، اور ٹریگر کرنے کے بعد آپ نے اس کو اپنا لنک بھیج دینا ہے پرچیز والا۔ اس میں ہم تھوڑا سا ویٹ لگائیں گے کہ اگر بندے نے شو ہونے کے بعد 60 منٹ تک اگر اس نے پرچیز نہیں کی تو پھر اس کو نیکسٹ نرچرنگ ای میلز جو ہیں، لینڈنگ پیج کا لنک، ایجوکیشنل کانٹینٹ، سکسیس سٹوریز، اس طرح کر کے آپ نے اس کو نرچر کرنا سٹارٹ کر دینا۔ 7 ڈیز کا آپ ورک فلو بنا لیں اس کے اندر۔ اگر وہ اس 60 منٹ کے اندر کر لے گا تو کیونکہ وہ اگلے سٹیپ پہ چلا جائے گا، تو اس کے اندر ہم نے گول لگانا ہے پرچیز کا۔ یہ جب نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو یہ ورک فلو میں کمپلیٹ کروں گا کیونکہ اس کا اگلی ویڈیو کے ساتھ لنک ہے، تو اس میں ہم گول لگائیں گے اور اسی طرح ہماری آٹومیشن یہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو اس پوری سلائیڈ کے اندر یہی چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی۔ اس میں سکسیس سٹوریز، ویڈیوز، یہ ساری چیزیں ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اور کامن نرچرنگ مسٹیکس ہیں کچھ۔ سیل ان ایوری سنگل میسج، آپ کا ہر سنگل میسج سیل ڈریون نہیں ہونا چاہیے۔ ایجوکیٹ ود ایوری ٹچنگ پوائنٹ، بلڈ ٹرسٹ تھرو کنسسٹنسی۔ اس کے بعد پرووائڈ جینین ویلیو فرسٹ، اور پرسنلائز کانٹینٹ آف دیئر نیڈ، پرسنلائز میسج بھیجیں کہ جیسے آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج ہو رہے ہیں۔ تو اگلی جو ہماری ڈے 7 کی اسائنمنٹ ہے، تو ڈے 18 کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے، کریٹ اے 7 ڈے نرچرنگ ورک فلو۔ اس کے بعد آپ نے ایٹ لیسٹ 3 ای میلز اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، 2 SMS کرنے ہیں انکلوڈنگ اے فائنل کال ٹو ایکشن، اور ٹیسٹ دا انٹائر ورک فلو۔ اور اس کے بعد آپ کی یہ بھی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ڈن کا میسیج ضرور کرنا ہے۔ اور کل کی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ ڈے 19 کے اندر کلائنٹ آن بورڈنگ آٹومیشن، ویلکم سیکوینسز، کلائنٹ انٹیک فارم، اس کے بعد آن بورڈنگ آٹومیشن پہ ہم کام کریں گے، انٹرنل ٹیم نوٹیفیکیشن اور پروفیشنل کلائنٹ ایکسپیرینس، کہ کلائنٹ آیا، اس نے پرچیز کیا، اس کو پروفیشنلی آپ نے آن بورڈ کس طرح کر کے اس کو کورس کا ایکسیس دینا ہے، اس کو گروپس کے اندر ایڈ کرنا ہے، اس سے آپ نے جو انفارمیشن لینی ہے بیفور میٹنگ اور بیفور کورس، وہ آپ نے ساری چیزیں اس کے لیے ایزی کیسے کرنی ہے۔ تو ٹمارو وی ول آٹومیٹ ایوری تھنگ دیٹس ہیپنز آفٹر سم ون کم آپ پیئنگ کلائنٹ۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر بھی بہت کچھ نہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔